بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاس محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عبادان عزیز و عزاداران مظلوم کربلا، ایس ٹی وی چینل کی جانب سے یہ مسلسل 5ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، انبیاء کرام اور کربلا، جس میں آج تذکرہ ہوگا جناب زکریا علیہ السلام کا۔ ابھی تک کے تقاریر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں تھی کہ ان کے سامنے کربلا کا تذکرہ ہوا اور ان کے سامنے امام حسین کا تذکرہ ہوا تو یہ روئے اور قاتل امام حسین پر انہوں نے لعنت کی۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کہ جو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ جن کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی موجود ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام خدا سے دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پالنے والے مجھے اپنی طرف سے طیب و طاہر ذریت پاک و پاکیزہ نسل عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کو، جو کہ عبادت میں زیادہ تر مشغول رہا کرتے تھے، جناب زکریا سے مخاطب ہوئے، ان کو آواز دی، حالت نماز میں زکریا کو ندا کی، بے شک خدا تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو خدا کے کلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور علم میں بزرگ ہوگا۔ زکریا نے عرض کی کہ کیوں کہ میرا لڑکا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں میری زوجہ بانجھ ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت زکریا کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی زوجہ 98 سال کی، اور یہ سوال حضرت کا خدا کی قدرت سے بعید ہونے کے خیال سے نہ تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کیسے اولاد پیدا ہو سکتی مجھے، جو کہ میں 120 سال کا، میری زوجہ 98 سال کی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا پہ شک کر رہے تھے،
خدا کی قدرت سے دور ہو رہے تھے، بعید ہونے کے خیال سے تھا، بلکہ اس نعمت کا اظہار مقصود تھا یا اظہار تعجب کی غرض سے تھا کہ میری اور میری زوجہ اس عمر میں جو کہ پیری اور ضعیفی کی حالت میں ہے لڑکا ہوگا۔ تو خدا نے فرمایا حق تعالیٰ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، غرض کے پالنے والے میرے لیے اس وقت کوئی نشانی مقرر فرمایا۔ جناب زکریا نے کہا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری علامت اس وقت یہ ہوگی کہ تم 3 روز تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بعد زبان سے نہ کر سکو گے، اور ان 3 دنوں میں خدا کی تسبیح تقدیس کثرت سے صبح و شام کرتے رہنا۔ پھر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا یہ ذکر اور یہ خبر دینا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب کہ اس کی دعا مستجاب کی، جس وقت کہ اس نے آہستہ اور پوشیدہ تو پروردگار کو پکارا، جس میں حضرت زکریا نے کہا کہ پالنے والے پروردگارہ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اے پالنے والے کہ میں کبھی محروم نہیں رہا کبھی بھی تجھ سے جب بھی میں نے مانگا، بلکہ تو نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمایا۔ اور جیسے جناب زکریا نے دعا کی تھی، پروردگار نے جناب زکریا کو فرزند عطا فرمایا تھا۔ اپنی طرف سے مجھے ایک فرزند عطا فرما جو میری میراث کا امیر تمام رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہوں، جو میری اور آل یعقوب کی میراث پائے۔ اے میرے پروردگار اس فرزند کو پسندیدہ عادات و اخلاق عطا فرما۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ زکریا کے اس وقت تک کوئی فرزند نہ ہوا تھا جو ان کے بعد ان کا جانشین ہوتا اور ان کی میراث پاتا۔ اس وقت جناب زکریا ابا اور علماء بنی اسرائیل کے سردار تھے، اور بنی اسرائیل کے ہدیے اور نذر وغیرہ کی چیزیں ان لوگوں کے لیے معین تھی۔ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن عمران پیسر ماسان کی بیٹی تھی، جناب مریم کی بہن تھی جناب زکریا کی زوجہ، اور یعقوب پیسر ماسان اور دوسرے تمام اولاد اس وقت بنی اسرائیل اور ان کے شہزادوں کے سردار تھے، اور وہ لوگ حضرت سلیمان کی اولاد سے تھے۔ خدا نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرزند عطا کیا۔ یہ وہی نبی ہیں جو بوڑھاپے میں پروردگار نے ان کو فرزند عطا فرمایا تھا۔ جناب زکریا ہمیشہ محراب میں رہا کرتے تھے، محراب سے کم ہی نکلا کرتے تھے، اور تسبیح کیا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضرت زکریا کو ہمیشہ بچے ان کے دور میں ان کو بلایا کرتے تھے کہ بچپنے کے عالم میں کہ آؤ کھیلنے ہیں۔ جناب زکریا کو ضد کرتے تھے۔ حضرت زکریا ان کے جواب میں فرماتے میں کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، اور روایتوں میں ہے کہ جناب زکریا کے دور میں بھی ان کے سامنے بھی کربلا کا ذکر ہوا تھا۔ سعد بن عبداللہ جو کہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے کچھ سوالات کیے گئے اس وقت جب آپ بچے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں تھے۔ آپ سے کاف، ہا، یا، عین، صاد کی تعویل دریافت کی گئی جو کہ سورہ قرآن میں موجود ہے، اور اس میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حرف موجود ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اس کی تعویل پوچھی گئی تھی امام سے۔ امام جو کہ والد کی گود میں تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تذکرہ جناب اس کا علم جو کہ یہ کاف، اس کی تعویل جو ہے کاف، ہا، یا، عین، صاد،
اس کی تعویل جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بتائی ہے۔ اس وقت بتائی جب جناب زکریا علیہ السلام پروردگار سے کہتے تھے کہ پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی مجھے تعلیم دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پنجتن پاک کے اسماء کی تعلیم دیے اور جناب زکریا نے ان نام کو اپنی زبان پہ ورد کیا: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب زکریا علیہ السلام محمد، علی، فاطمہ، حسن علیہ السلام کہتے تھے تو ان کا رنج و عالم دور ہو جاتا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک ان کے زبان پہ آتا تو گریہ کرنے لگتے تھے، زار و قطع رونے لگتے تھے اور سانس لینے میں ہچکی پیدا ہونے لگتی ہیں، سانس ان کی گھٹنے لگتی تھی، گھٹنے لگتا تھا۔ جیسے امام حسین کا نام لیتے تھے، جیسے زبان پہ ورد کرتے تھے، وہ گریہ ازاری کرنے لگتے، زار و قطع رونے لگتے تھے، ان کی سانسیں گھٹنے لگتی تھی۔ تو آخر جبرائیل کے سامنے عرض کیا ہے، آخر پروردگار سے عرض کیا ہے، اللہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے 4 اسماء مبارک زبان پہ جاری کرتا ہوں تو حزن و ملال، میرا جو رنج و غم ہے وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام کا نام زبان پہ جاری کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور پھر کاف، ہا، یا، عین، صاد کی تعویل بتائی۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جب وہ یہ واقعہ سنا، خدا نے واقعہ کربلا بتایا اور امام حسین پہ ظلم و ستم کے بارے میں بتایا کہ یزید نامی شخص کربلا کے میدان میں امام کو شہید کرے گا، تو جناب زکریا یہ قصہ سننے، یہ واقعہ سننے کے بعد زار و قطار روئے اور 3 دن تک مسجد سے باہر نہیں گئے اور تمام لوگوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ آپ مسلسل 3 دنوں تک گریہ ازاری میں اور نوحہ خوانی میں مشغول رہے اور کہتے تھے، اے پروردگار، کیا تو اپنی تمام مخلوق سے بہترین مخلوق اور اپنے محبوب محمد کو اس کے فرزند کی مصیبت کی وجہ سے حزن و ملال میں گرفتار کرے گا؟ اے خدا، غم و اندوہ ایسی شدید مصیبت میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مبتلا کرے گا۔ یہ جناب زکریا کی زندگی میں واقعہ رونما ہوا۔ جناب زکریا نے جب پنجتن پاک کے اسماء گرامی پروردگار سے تعلیم مانگی تھی، جب جناب زکریا پنجتن پاک کے اسماء کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مجھے تعلیم دے، تب یہ واقعہ اللہ نے بتایا، بیان کیا۔ جناب زکریا علیہ السلام جو کہ نبی اللہ ہیں، آج 5 محرم الحرام کربلا کے میدان میں فوج در فوج داخل ہوتی جا رہی ہے۔ 20,000 افواج 5 محرم کو اور داخل ہوئے، 4 محرم کو۔ معلوم نہیں، اللہ جانے بیویاں خیموں میں کس طرح رہ رہی ہوں گی۔ جیسے جیسے فوج داخل ہوتی ہوگی، زمین کربلا ضرور لرزتی ہوگی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازوں سے ضرور گونجتی ہوگی۔ شاید زینب خیمے میں یہ سوچتی ہوگی بھیا کا چاہنے والا آیا ہوگا، لیکن تاریخ بتاتی جب زینب یہ سوچتی تھی، فضا سے پوچھتی تھی، فضا کون آیا ہے؟ تو فضا کہتی تھی فوج اشقیا، فوج دشمن کربلا کے میدان میں وارد ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج 5 محرم
جناب حور علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جب سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے، حور کو کبھی چین کی نیند نہیں آئی۔ جب بھی خیمے میں جاتا تھا سونے، خیمے کے نشیب سے آواز آتی تھی، اے حور میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اے حور میرے بچے کی کیا خطا ہے۔ حور کہتا ہے مجھے چین نہیں آتا تھا، جب میں یہ آواز سنتا تھا میں پلٹ کے دیکھتا تھا کون ہے، کون بی بی ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ میں کہوں گا حور کوئی اور نہیں، ارے وہ بی بی جنت البقیع سے حسین کی ماں فاطمہ زہرا یہاں تک حسین کے ساتھ ساتھ آئیے۔ عزیزان محترم، یہ بی بی کی آواز ہے، حور کو چین سے سونے نہیں دیتی، حور کو چین نہیں آتا۔ حور کہتا ہے کہ جب بھی میں چین سے سونا چاہتا، جب بھی میں آرام کے لیے خیمے میں جاتا، اپنے بی بی کی آواز آتی، میں اٹھ کر بے چین ہو کر خیمے سے باہر آتا۔ 4 محرم الحرام کو جب فوج داخل ہوئی کربلا کے میدان میں، عمر ابن سعد لایا تو میں نے عمر ابن سعد سے پوچھا واقعی میں کیا تو فرزند رسول کو قتل کرے گا؟ عمر ابن سعد نے کہا ہاں میں واقعی میں قتل کروں گا، اس طریقے سے قتل کروں گا کہ ان کے لاشوں کے ٹکڑے، حسین کے لاشوں کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھرے ہوں گے۔ ارے میں اس طرح سے قتل کروں گا، سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عزیزان محترم، جناب حور نے جیسے ہی سنا خیمے کے پاس آئے، بیٹے کو لیا، امام حسین کی جانب چلے، امام حسین کے پاس پہنچے، جیسے دیکھا مولا آ رہے ہیں، ادھر حور چلے، ادھر حور کا چلنا تھا اپنے خیمے سے بیٹے کے ساتھ۔ ادھر امام نے آواز دی میرے اصحاب و انصار خیمے سے باہر آؤ، خیمے سے باہر آؤ۔ حور جیسے جیسے قریب ہوتا امام بھی اپنے خیمے سے حور کی جانب بڑھتے جاتے، آواز دیتا اصحاب و انصار جلد آؤ مہمان آ رہا ہے۔ میں کہوں گا حور تو ہی تو کربلا میں لانے والا تھا، لیکن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے آنے پہ مولا تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے حور کے قریب پہنچے، حور جیسے قریب پہنچا مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا، مولا سے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا نے معاف کیا۔ مولا سے کہتے مولا میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے اجازت دی، بیٹا میدان میں آیا، میدان میں جنگ کرتے کرتے واپس آیا، کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ آنے کے بعد باپ سے کہتا، حور سے کہتا ہے بیٹا جواں بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے۔ ارے ضعیف باپ سے بیٹا سوال کرتا ہے بابا کاش پانی کا ایک قطرہ مل جاتا ہے، اتنا سننا تھا۔ حور نے کہا بیٹا رات بھر تو سیراب ہوتا رہا، رات بھر تو سیراب ہوتا رہا، ذرا خیمے حسینی کی جانب دیکھ، ان کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ حور کے بیٹے نے جیسے سنا میدان کی طرف روانہ ہوا، جنگ کرتے کرتے زمین سے زمین پر آیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیام الذی ینقلبون